بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ صوبے بنانا فوج کا کام نہیں ہے، آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے، فیصلہ اسمبلیوں کو کرنا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ آر یا پار؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے عمان پر حملے کی دھمکی دی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر سے اضافے کی خبریں ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ آج عدالت میں جمع کرائی ہے اور جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں کمی کے لیے احتجاج بدستور جاری ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما سعید غنی ڈی جی آئی ایس پی آر پر برس پڑے ہیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے بنانا آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ صوبے بننے کے نہیں بننے، میرے بھائی یہ اس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے سوال ہوا، انہوں نے جواب دے دیا۔ سندھ میں بڑے عرصے کے بعد یکجہتی کا ماحول ہے۔ کچھ اینکرز جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے نام نہیں بتائے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سندھ کے عوام کا ایک الگ رشتہ ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب مین اسٹریم کے میڈیا کو بھی پیپلز پارٹی برا بلا کہہ رہی ہے اور آئی ایس پی آر کو بھی چیلنج کر رہی ہے اور واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو مرضی کر لے سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا، پورا سندھ لڑ پڑے گا۔ یعنی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جو نعرہ لگاتے رہے پاکستان کھپے کا، اب وہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیگر جماعتیں بھی سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں، یعنی جو سندھ کی اور سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم کے تو صرف 3-4 لوگ ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کو شرم آنی چاہیے، یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورتحال مختلف ہے، تو ہوش کے ناخن لیں، سندھ میں لوگوں کو نفرتوں کی جانب کیوں دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبوں کے لیے صرف ایم کیو ایم اچھل رہی ہے، میں ایم کیو ایم کو جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ کی کیا حیثیت ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا تو میں نے اگلے دن کہا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت کیا ہے سندھ میں؟ اس کی سیاسی حیثیت سندھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جی آئی پی پی کہہ رہی ہے، آئی پی پی کی کیا حیثیت ہے صوبہ سندھ کے اندر بھائی، کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ سندھ میں صوبہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ تو یہ بات کر رہے ہو محسن نقوی کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی کچھ بھی نہیں ہے اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے ایک ہی تیر سے کئی لوگوں کو شکار کر لیا، جن میں آئی ایس پی آر بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ایم کیو ایم بھی ہیں، اور ایم کیو ایم کے وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب کیا پیپلز پارٹی ٹکراؤ کی سیاست کی جانب بڑھ رہی ہے اور ان کی اس دھمکی کو فوج کس طرح لے گی، اس پہ کیا ریئیکٹ کرے گی، یہ بڑا معاملہ ہے۔ اب چونکہ یہ بات خود اسٹیبلشمنٹ نے اوپن کر دی ہے، ساری گیم کھول دی ہے کہ نئے صوبوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کار فرما ہے۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس پہ بڑا طویل ہوم ورک کیا گیا ہے یا کرایا گیا ہے۔ تو اب یہ کس لیول پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی واضح طور پہ نہیں جانتا۔ کیا یہ فیلڈ مارشل کے لیول پر ہو رہا ہے؟ کسی کے پاس کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، لیکن سمجھا ہی جا رہا ہے کہ یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ہو رہا ہے۔ چونکہ آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں واقعی ایک سوال کے جواب میں صوبوں کے حوالے سے اور انتظامی یونٹ کے حوالے سے اظہار خیال کیا تھا، تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، مگر ان کا خیال یہ تھا، فوج کی رائے یہ تھی کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں انتظامی یونٹ بننے چاہیے تو اس پر بات ہونی چاہیے، اور کیوں نہیں بننے چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی جس قسم کا ریئیکشن دے رہی ہے وہ بڑا سالڈ ریئیکشن ہے، اسٹرانگ ریئیکشن ہے۔ اب کل کو پیپلز پارٹی سعید غنی کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان نہ کر دے اور اسی بیان پر سٹینڈ لے تو ان کے لیے کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹ ہر حال میں بنیں گے، یا پھر کم از کم بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات ہوگی، اور بلدیاتی نظام بھی جنرل مشرف کے دور والا، یہ ناظمین کے دور والا، اس سے کم میں بات نہیں ہوگی۔ تو پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا خیال یہ کہ یہاں صوبے بننے چاہیے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اب نئے صوبوں کی بات کرنے لگی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ صوبوں اور عوام کے درمیان نئے صوبوں کے قیام سے فاصلہ کم نہیں ہوگا، اگر فاصلہ کم کرنا ہے تو پھر لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنانا چاہیے، بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کو آئین میں واضح اور متعین کیا جائے۔
تو اس پر سیمینار بھی ہو رہے ہیں بہت سارے. نئے صوبوں کے حوالے سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی واضح طور پہ نظر آتی ہے, اور چونکہ ایم کیو ایم کے جو رہنما یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہے, تو یہ لڑائی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ اور پیپل پارٹی کی سمجھی جا رہی تھی, جو کہ آج اور زیادہ اوپن ہو گئی ہے جب سندھ کا ایک سینئر وزیر یہ کہہ دے کہ آئی ایس پی آر کا کام ہی نہیں, یعنی آپ کا یہ کام نہیں کہ کسی کام میں عمل دخل دیں, اور پھر ساتھ ہی اگر آپ یہ دھمکی دیں کہ وہ جو پاکستان کھپے کا نعرہ واپس لے لیا جائے گا اور سندھ لڑ پڑے گا, تو پیپل پارٹی نے تو خانہ جنگی کی, مہاجرائی کی, یعنی ایک اور 9 مئی کرنے کی دھمکی باقاعدہ طور پر دے دی ہے. اب پیپل پارٹی کا ہو سکتا ہے موقف بالکل ٹھیک ہو اور سندھ کے عوام یہ نہ چاہتے ہوں, مگر اس کے لیے وہ دوسروں کو دھمکائیں, یہ رویہ کسی طور پر بھی سیاسی رویہ نہیں سمجھا جا سکتا. کسی کو اگر صوبے نہیں بنانے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے, اور وہ اسمبلی کے اندر قرارداد بھی پیش کر کے اس کے خلاف بھی ووٹ لے سکتے ہیں, جو کہ ایک آسان راستہ ہے. اگر سندھ اسمبلی عدم اعتماد کا اظہار کر دے, یعنی وہاں قرارداد پیش کی جائے کہ کیا صوبے بننے چاہیے اور سندھ اسمبلی کے نہیں بننے چاہیے, تو ایک واضح پیغام سامنے آ جائے گا. لیکن پبلکلی جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے, اس سے وہ جو ڈویژن ہے معاشرے کے اندر وہ اور زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے. ویسے بھی نئے صوبوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ کون سے چہرے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ اقتدار میں آنے کے لیے کسی نہ کسی سیڑھی کی تلاش میں ہیں, اور کسی وجہ سے وہ الیکشن میں نہیں کامیاب ہوئے, جیت نہیں سکے, یا سیاسی جماعتوں نے انہیں ٹکٹ نہیں دیے, یا پھر ان کو نکال دیا گیا, یا وہ ہار گئے. یہ چاروں پانچوں ایلیمنٹ ظاہر ہے یہ بیٹھے ہوئے انتظار میں ویٹنگ لسٹ میں ہے, تو ان کی بے چینی سمجھ میں آتی ہے, ان کا اضطراب بھی سمجھ میں آتا ہے, ان کی پریشانی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی دروازے سے, کونے کھدرے سے اقتدار کے ایوانوں میں گھسا جا سکے, اور کسی نہ کسی طریقے سے طاقتور حلقوں کی محبت, ان کی شفقت اور ان کی نظر کرم حاصل کی جا سکے. تو یہ سیاسی وارداتیں ہوتی ہیں, سیاسی طریقہ کار ہوتے ہیں, جو کہ پاکستان کی سیاست میں تو ہم بڑے عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ پیپل پارٹی اپنی اس پوزیشن پہ قائم رہتی ہے یا نہیں. پاکستانی سیاست میں ایک اور بڑا مشہور لفظ ہے مکافات عمل, تو اس کے حوالے سے بھی کئی خبریں موجود ہیں. آج جنرل ضیاء الحق مرحوم کی برسی ہے. جب وہ طاقت میں تھے تو ان کے ارد گرد بھی کاسا لیس پھپھڑوں کا پورا زور لگا کر مرد مومن مرد حق کے نعرے لگایا کرتے تھے. ان کی موجودگی میں تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے تھے. تو آج ضیاء الحق کی برسی کے موقع پر کاسا لیس اور متاثرین سبھی ایک صف میں کھڑے ہو کر انہیں برا بھلا کہتے ہیں. تو تاریخ آپ کو بہت سے سبق یاد کراتی ہے. اب بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے. ان کی صحت کے حوالے سے ایک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے, اور اس کے بعد سینٹ میں بھی اس پر بات ہوئی ہے. تو تحریک انصاف والے چیخو پکار کر رہے ہیں کہ اس رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا, اور انہیں ایک مہلک موذی مرض لاحق ہے جس کا نام بلڈ پریشر ہے. تو تحریک انصاف والے سارے جمع ہو کر دہائیاں دے رہے کہ عمران کو ہسپتال داخل کرائے, یہ مر جائے گا, اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, برین ہیمرج ہو جائے گا, کیونکہ بلڈ پریشر 140 تک چلا گیا. سینٹ اجلاس میں بھی اس پر کہا گیا جی بات کی جائے, تو حکومت نے کہا کر لیتے ہیں بات, جناب آ جائیں. رانا صلی اللہ نے عمران خان کی صحت پر بحث کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. تو سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہے علامہ راجہ ناصر باز صاحب, انہوں نے کہا عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹ آئی بڑی تشویشناک ہے, تو انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے. پھر رانا صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عدلیہ نے کیا کیا, تو ہمیں مل کر جیل جانا چاہیے اور عمران خان کی صحت کو دیکھنا چاہیے. اگر ایسے ہی نظام چلانا ہے تو پھر استعفیٰ دے دے اور نظام ان کے حوالے کر دے. تو جن کی طرف علامہ راجہ ناصر باز اشارہ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے. کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں نہیں لے کر آئی تھی؟ اور کیا عمران خان نے ہائیبرڈ نظام پاکستان میں متعارف نہیں کرایا تھا؟ تو رانا صلی اللہ علیہ نے اس کا جواب دے دیا اور کہا کہ اپوزیشن لیڈر جو تشویش ظاہر کر رہے ہیں اس کی تصدیق نہیں ہوتی. رانا صلی اللہ کا موقف یہ تھا کہ اگر عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, جیسا کہ
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ تو عدالتی کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے. عدالت جانے اور جیل سپرنٹ جانے، علاج میں اگر کوتاہی ہوگی تو ذمہ دار عدالت ہے جن کی وہ کسٹڈی میں ہے. اب جو رپورٹ جمع کرائی گئی سپریم کورٹ میں وہ 2 صفحات پر مشتمل ہے. اس رپورٹ کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کی ہر منگل کو باقاعدہ ملاقات کرائی جاتی ہے. اب تک 84 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. سلمان صفدر بھی 10 فروری اور 4 اپریل کو بانی سے ملاقات کر چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں یقین دہانی کرائی تھی کہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں ہوگی، لیکن اس کی وائلیشن کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ اسے جیل رول 265 کی خلاف ورزی قرار دے چکا ہے، چونکہ عدالت کو گارنٹی دی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود جیل ملاقاتوں سے عدلیہ، خارجہ پالیسی اور ایجنسیوں کے خلاف عوامی جذبات ابھارے گئے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے 3 سال کے دوران 39 طبی معائنے کیے گئے. ان کی سمری رپورٹ کا حصہ ہے. دن میں 3 مرتبہ بانی کے کھانے پینے کی جانچ ہوتی ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور کئی سرکاری معالجین اس کا علاج کرتے ہیں. ریکارڈ موجود ہے. ان کی آنکھ کا علاج بھی ماہر امراض چشم سے کرایا جاتا رہا اور ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے. تو عدالت یہ مقدمہ نپٹا دے. 4 نومبر 2023 سے 10 اگست 2026 تک جو معائنہ رپورٹیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. 10 اگست کی میڈیکل رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی انگزائٹی 3+ ہے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر تحریک انصاف دہائیاں دے رہی ہے. یہ وہی تحریک انصاف ہے جو کہ کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتی تھی، نواز شریف کے پلیٹلیٹ کا مذاق اڑایا کرتی تھی. کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کا انہوں نے بیماری کی حالت میں مذاق نہیں اڑایا؟ اور ان کو تو بیماریاں بڑی سنگین تھی. کلثوم نواز تو رحلت فرما گئیں، ان کا انتقال ہو گیا. نواز شریف صاحب مرتے مرتے بچے. تو وہ بیماریاں تو سب کے سامنے ہیں، لیکن خان صاحب کو انگزائٹی ہو گئی ہے تو اسے 3+ قرار دے دیا ہے. آج کل آپ نیٹ فلکس کی طرح جا کے ڈرامے دیکھیں تو آپ کو 10 منٹ میں انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. تو عمران خان کا بھی حال ہی میں 10 اگست کو میڈیکل بورڈ ہوا ہے. آنکھیں چیک کی گئی، دل چیک کیا ہے، میڈیسن کے ڈاکٹر شامل تھے. جو ان کا بلڈ پریشر ہے 140/180 ہے اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق ای سی جی نارمل ہے، سینہ صاف ہے، دل کے والو چیمبر سب نارمل ہے. ہاں ان کو سر میں بوجھل پن ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، سینے میں درد یا بھاری پن یا سانس پھولنے کی شکایت نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، تو کچھ میڈیسن ان کو دے دی جائے، کچھ چہل قدمی کریں 1 گھنٹہ اور کچھ ذہنی سکون کی سرگرمیوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کریں. تو رپورٹ میں عمران خان کو میگزین، اخبارات، ٹی وی اور متعلق کتابیں فراہم کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو پی ٹی آئی کہتے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ اس کو اخبار ٹی وی فراہم نہیں کیے جا رہے. اور بھائی سب کچھ دیا جا رہا تھا. جس کی آنکھیں خراب ہو ان سے کتابیں لے لی جاتی ہیں تاکہ آنکھوں پر بوجھ نہ پڑے، بلکہ کالی پٹی باندھ دی جاتی ہے، اوپر پھایا لگا دیا جاتا ہے اور منع کیا جاتا ہے ریڈنگ سے. تو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے. ہاں میڈیکل بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ چیزیں دے دے کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو گئے، اب ان کی آنکھ میں زیادہ پرابلم نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی کمی فیل کر رہے ہوں. پھر میڈیکل بورڈ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے اہل خانہ اور شریک حیات سے ملاقاتوں کا دورانیہ بڑھا دیا جائے تاکہ یہ لوگوں سے ملے، بات چیت کرے تو ان کی بے چینی، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے. معمول کا خون کے ٹیسٹ جن میں CBC ٹیسٹ ہے وہ کرا لیا جائے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بڑی نارمل سی باتیں ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جو جان لیوا ہو. اور مجاہد سعید کا دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان نیازی جیل میں انتقال کر چکا اور اس کی لاش کو مسالے لگا کر فریج میں رکھ دیا گیا. تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ شاید عمران خان پچھلے 3 سال سے فریج میں ہی ہیں، کیونکہ 3 سال اگر کوئی شخص کسی جگہ ایک جگہ کے اندر محدود رہے، چاہے وہ 10 کنال کی جگہ کیوں نہ ہو، تو اس کو پریشانی ہونا، اس کو انگزائٹی ہونا نارمل سی بات ہے. پھر ایج فیکٹر بھی ہے. دوسری طرف سمیع ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ عمران نیازی کے دل کی رپورٹ تشویشناک ہے، دل کا بایاں حصہ سوج چکا ہے. اب اس کو پتہ نہیں کس نے تار دی ہے اور کس صاحب کشف کی بات پر ایمان لایا جائے. وجاہد سعید کی جنہوں نے موصوف کو اللہ میاں کے پاس بھیج دیا اور فریج میں سجا دیا، یا سمیع ابراہیم کی کہ نیازی کا دل صحیح کام نہیں کر رہا، یا سہیل افریدی کی جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں مسئلہ ہے اور یہ سب سے خوفناک مسئلہ ہے.
تو سب الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. جو شخص 74 سال کی عمر میں ناشتے میں دلیا کھا لیتا ہے, دہی کھا لیتا ہے, چیا سیڈ شہد کھا لیتا ہے, دوپہر کو چاول, دیسی ککڑ کی یخنی, تازہ پھل کھائے, شام کو گرم سوپ, ڈرائی فروٹ, چھوٹا گوشت, جو چاہے کھائے, اور اتنی شہانہ خوراک کے بعد بھی اس کا بلڈ پریشر محض 100 and 140 ہو, تو اسے تو بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا بھر میں 70 سال کے بزرگوں میں کولیسٹرول, بلڈ پریشر اور شوگر عام بات ہے. بینائی, دانت اور سماعت 100% نہیں رہتی. جوڑ, کندھے اور گھٹنوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جو جیل سے باہر ہیں لوگ اس عمر کے, ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران نیازی, ان کا خاندان, ان کے فالوور, سیاسی اداکار, یوٹیوبر, سوشل میڈیا فنکار, وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر رہے اور زندہ سلامت باہر نہ آئے. کیونکہ اگر موصوف جیل سے باہر آ گئے اور ٹھیک ٹھاک ہوئے تو سب کی روزی روٹی اور فنکاری کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی. اب جو 2 رپورٹیں جمع کرائی گئی ہیں وہ میں ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہے قیوم صدیقی صاحب, ان کی وال سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, کیونکہ ان کا عدالت کے ساتھ بڑا پرانا واسطہ اور بہت ہی ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں. انہوں نے دونوں رپورٹوں کا تجزیہ کیا ہے. 1 اگست 2026 کی جو سنگل کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ کی رپورٹ ہے, اس میں یہ لکھا ہے ڈاکٹر اختر علی مندیشہ نے کہ عمران خان کو بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ, دل کی دھڑکن محسوس ہونے, سر درد اور بے چینی, ذہنی دباؤ کی شکایت ہے. میں آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں, جس کی نظر ویک ہو جائے اس کو سر میں درد بالکل نارمل سی بات ہے, کیونکہ آنکھوں پہ دباؤ پڑتا ہے. رپورٹ کے مطابق نبض بھی نارمل ہے, بلڈ پریشر 140/100, سینہ صاف, اور باقی کی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سب ہے. لیکن عمر اور ذہنی دباؤ کو دیکھتے ہوئے پیچیدگیوں کے خدشے کے پیش نظر ان کو بلڈ پریشر کی ادویات اور اینجیوگرافی کی تجویز دی گئی کہ کرا لیں, چیک کرا لیں کیا ہے. جو 4 رکنی میڈیکل بورڈ اس کے بعد آیا 10 اگست کو, اس نے دوبارہ معائنہ کیا. اس نے ساری باتیں وہی بتائی کہ بلڈ پریشر 148 ہے, نبض 54 ہے, اور سینے میں درد یا بھاری پن, سانس پھولنے, دل کی دھڑکن کی شکایت نہیں ہے. چیمبر والو دل کے بالکل ٹھیک ہے, دل کی ایکو نارمل ہے, ای سی جی نارمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل کی ایکو کرائی گئی ہے. بورڈ نے ادویات تجویز کرنے کے ساتھ انہیں باقی کی ہدایت دی کہ گھومے پھرے ٹہلیں جناب, موج کریں بابا جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو, آپ خواہ مخواہ ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بحیثیت وزیر اعظم جو کچھ کیا اور پھر گھڑیاں شڑیاں بیچی, تو اب آپ جیل میں ہیں, تو جیل میں تھوڑا بہت تو معاملہ چلتا ہے, تو فکر مت کریں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کیونکہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں قوم کی ٹینشن لیے بیٹھا ہے, تو قوم ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے ہاں سب ساری ٹینشن نہ لو, ہم خود ہی نبڑ لیں گے. تو فرق صرف جو سنگل کارڈیالوجسٹ اور بورڈ کی ایگزامینیشن میں آیا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے. فی الحال ان کے دل کی یعنی کارڈک انویسٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو کچھ بھی ان کے اندر سمپٹم پائے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. صرف ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. واک کریں, ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی, فیملی سے ملاقات ہو جائے, اور باقی سب نارمل ہے, دل کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ جمع کرا دی گئی. اس پر تحریک انصاف نے طوفان برپا کیا ہوا ہے, اور ہر وہ اینکر, ہر ویلاگر رو رہا ہے, پٹ رہا ہے. میں نے کہا نا مکافات عمل, دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے تو آیا خود پہ وقت, تو اب چیخیں نکل رہی ہیں. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کوئی شخص جیل میں جائے گا اور 3-4 سال قید رہے گا تو اس کی فٹنس میں یا صحت میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ اب اس کی سماعت ہونی ہے کیس کی. سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت کرنی ہے, تو اس رپورٹ کی بنیاد پہ کرنی ہے. تو سپرنٹینڈنٹ نے تو کہہ دیا جناب کیس خارج کریں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کل تک اس بات کی خود ڈینائل دے رہے تھے کہ بلڈ پریشر والی خبر درست نہیں ہے, یہ تو حکومت نے یا
جیلر نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری اور بتایا کہ ہاں بلڈ پریشر ہے لیکن کوئی خطرناک لیول کا نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں نے بتایا. تو اگر چاہتے تو یہ بلڈ پریشر والی بات چھپا سکتے تھے، کوئی کیا کر لیتا. اگر عمران خان کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے اور قوم کو نہیں پتا تو یہ بھی چھپا لیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یا ریاست اس میں کوئی زیادہ ہینکی پھینکی نہیں کری، جو ہے جیسے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کے جو سربراہ ہے بیرسٹر گوہر، ان کے گھر گئے ہیں لوگ، نائب وزیر اسحاق ڈار اور تمام حکومت کے لوگ اور پیپل پارٹی کے لوگ بھی گئے ہیں. بیرسٹر گوہر کی پچھلے دنوں والدہ انتقال کر گئی تھی تو لوگ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے والی ہے، باڈی لینگویج دیکھنے والی، وہ کس طرح لوگوں سے مل رہے ہیں. چند دن پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور آج یہ سہیل افریدی کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے لیے بات کر رہے تھے. تو سیاست بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے، لیکن جو لوگ گھر چل کر آ جائیں ان کے ساتھ تو اگلے خبر کے بڑے معروف یوٹیوبر ہے طارق متین. ان کا تحریک انصاف کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بھی ہے، رابطہ بھی ہے، رجحان بھی ہے. بنیادی طور پر یہ حکومت کے نکات سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک خبر بریک کی، پنجاب کی خاتون وزیر نے لاہور کے ایک ڈیزائنر کو مبینہ طور پر 80 لاکھ کے 2 جوڑوں کو آرڈر دے دیا. تو نام نہیں لکھا انہوں نے، لیکن اس خبر کو لے کے شہباز گل نے ایک ویلاگ کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ تو عظمیٰ بخاری ہیں. انہوں نے ایک آڈیو میسج بھی سنا دیا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس بھی موجود تھا جو طارق متین سنا رہا ہے. عظمیٰ بخاری ਇਹ ਡਸਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸਾਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰ 2 ਸੂਟਾਂ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਸੂਟ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ. اس پر سوشل میڈیا کے اندر ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو عظمیٰ بخاری صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کو اب عدالت بلایا جائے گا. تو وہ NCCIA میں اس کی درخواست بھی دے رہی ہیں. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ ارے واہ، میں نے اتنے مہنگے جوڑے لے لیے. یہ چلاکیاں کہیں اور چلانا. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سچ نہ ہو. یہ بات وہ کریں شہباز گل کے حوالے سے، کیونکہ شہباز گل نے جو ویڈیو چلائی اس میں اس نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے سچ نہ ہو. چونکہ طارق متین نے خبر چلا دی ہے تو پھر میں نے بھی چلا دی ہے. اب وہ طارق متین کے کندھے پہ رکھ کے خبر چلا رہا ہے. طارق متین صاحب کو علم ہے کہ یہاں وہ نام لیں گے عظمیٰ بخاری کا تو وہ سائبر کرائم والا ایشو ہو جائے گا، وہ چلی جائیں گی تو ان کو بلا لیا جائے گا. تو یہ شہباز گل سے کہلوایا گیا، یا پھر شہباز گل نے سمجھا کہ طارق متین سے ذرا حساب برابر کرے، اس کی بھی پھینٹی لگوائے کیونکہ وہ بھی آج کل اچھے ویوز لے رہے ہیں. تو انہوں نے طارق متین کا نام لے کر وہ پروگرام کر دیا کہ یہ انہوں نے چلائی ہے. حالانکہ طارق متین خود بیچارے رپورٹر نہیں ہیں، نہ انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں، نہ ان کا رپورٹنگ سے کوئی لینا دینا ہے، لیکن وہ اچھے ریسرچر ہیں، محنت کر کے کسی نہ کسی خبریں نکال لیتے ہیں یا کہیں سے سن کے وہ پروگرام کر دیتے ہیں. تو اس پر عظمیٰ بخاری صاحب نے کہا ہے کہ ایک طرف شہباز گل یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سچ نہ ہو، دوسری طرف چسکا لینے کے لیے شیئر بھی کر دیا ہے. کیونکہ وہ جو دوسرا یوٹیوبر ہے وہ اس ملک میں ہے، اس نے ٹویٹ کر دی تو میں کیوں پیچھے رہوں. اب میں ان لوگوں کو عدالت کا محبت نامہ بھجوا رہی ہوں. اپنے سورس اور ان کی بیٹی سے کہیے کہ رسید ساتھ ضرور لائیں 80 لاکھ کی. اب شہباز گل نے جس شخص کی آڈیو چلائی ہے اب وہ نامعلوم شخص ہے اور یہ صاف دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ڈسکے میں رہتی تھی، یہ فلاں جگہ رہتی تھی. اور عظمیٰ کہتی ہے میں کبھی زندگی میں ڈسکا رہی نہیں ہوں اور میری کون سی ایسی سہیلی ہے جو کسی بوتیک میں کام کرتی ہے اور میں اس سے جوڑے لینے جاؤں. اب ایسے سوال یہ کہ چاہے کوئی 1 کروڑ کا جوڑا پہنے یا 1 لاکھ کا پہنے یا 10,000 کا پہنے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہر وقت دوسروں پر کیچڑ اچھالنا لوگوں کی کمائی اور شہرت کا ذریعہ بن چکا ہے. اب تنقید کی آزادی پاکستان کے اندر میسر ہے، مگر جھوٹ کی آزادی تو دنیا کا کوئی ملک نہیں دیتا. جھوٹوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے اور بدقسمتی سے PTI والے تو خاصے بدنام ہے کہ ان کے پاس جھوٹ کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. یعنی وہ نہ کوئی رسید، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ، اور کسی کا ایسے ہی ہوائی میسج، ایسے ہزاروں میسج میرے واٹس ایپ میں موجود ہیں لیکن کریڈیبل نہیں ہے تو ہم کیوں چلائیں بھائی. اور آج کل ویسے بھی AI چل رہا ہے، کسی کی بھی آواز کی کلوننگ ہو جاتی ہے. تو اب عدالت کا نوٹس آئے گا طارق متین صاحب کو تو ان کی صحافت خطرے میں پڑ جائے گی.
سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, آزادی صحافت. اور مجھے یقین ہے کہ طارق متین صاحب کسی ولاگ میں ہی معافی مانگ لیں گے, سوری بول دیں گے. اب بات کرتے ہیں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. اس کے انعقاد کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پولنگ کی تاریخ طے کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو بلا لیا. پچھلے دنوں پنجاب حکومت نے بجٹ بھی ایلوکیٹ کر دیا تھا, تو اب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہونا ہے, عدالتی آرڈر ہے, تو تیاریاں جاری ہے. 20 اگست کو ایک اجلاس ہو رہا ہے پنجاب میں الیکشن کمیشن کا, اور اس میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا جائے گا. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں سمیت دیگر ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں, اور جب پولنگ کی تاریخ اناؤنس کی جائے گی تو پھر انتخابی عمل کا باقاعدہ شیڈول بھی سامنے آنے کا امکان ہے. تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے جو الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کے درمیان اجلاس کے حوالے سے ہوئی ہے. اسی طرح آج رانا ثناء اللہ صاحب اور وزیر قانون نے قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی, ان سے ان کے چیمبر میں جا کے ملاقات کی. تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کے نام کا فیصلہ کرنے کے لیے. موجودہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن وہ کام جاری رکھے ہوئے کیونکہ نیا الیکشن کمشنر ابھی تعینات ہی نہیں ہوا. تو اب کنسلٹیشن کا معاملہ ہے, تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پرائم منسٹر اور قائد حزب اختلاف مل کر کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو خط لکھا گیا تھا اس کے ٹی او آر طے کرنے کے لیے آج رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی ٹیم محمود اچکزئی سے ملی, اور غالباً جلد ہی وزیر اعظم اور محمود اچکزئی کے درمیان 1-to-1 ملاقات ہوگی اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی اہم چیز سامنے آئے گی. اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات کے حوالے سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کے معاملے پر عمان کو حملوں کی دھمکی دے دی ہے. ایک امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر آبِ ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان آڑے آیا تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے. امریکہ کے پاس اب بھی ہتھیاروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں. جتنے ہتھیار اب تک امریکہ نے استعمال کیے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے. ابھی جو امریکہ کے پاس اسلحہ ہے وہ بہت ہیوی ہے اور وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ کہ ایران سفید جھنڈا لہرا کر سرنڈر کرنے کا اعلان کرے. لیکن ٹرمپ نے ساتھ ہی ایک اور بھی بات کر دی اور کہا کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے. ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے وہ انتظار کر سکتے ہیں. ان کی انتظامیہ نے ایران کی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے ایک بیک چینل قائم کر لیا. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایران نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے معاملے پر عمان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور ایک ایگریمنٹ بھی طے پا رہا ہے. اب سلطنت عمان کے حکمران سلطان عمان ہیثم بن طارق وہ امارات پہنچے ہوئے جہاں ان کی شیخ محمد بن زید سے ملاقات ہوئی ہے. تو آبِ ہرمز کے حوالے سے عمان پوری طرح مشرق وسطیٰ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے. تو لگتا ہے کہ امریکہ نے عمان کے اوپر نظر رکھی ہوئی. پچھلے دنوں تو امریکہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اسے امید ہے کہ عمان کے ساتھ ایران کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے. اب انہوں نے عمان کو بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. دوسرا امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ جون کے وسط میں جو اسلام آباد میں ایم او یو ہوا ہے اس کے بعد ایران نے جو 60 دن کا وقفہ ہے اس کو ایک بڑی جنگ کی تیاری میں صرف کیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے کہ پاسدار انقلاب کو ملک کی باقاعدہ فوج کا مزید کنٹرول دے دیا گیا ہے اور اہم عہدوں پر عراق جنگ کے تجربہ کار ماضی کے داخلی کریک ڈاؤنز میں شامل فوجی افسران کو تعینات کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس آپریشن کو پھیلا دیا گیا ہے. میزائلوں اور ڈرون کی پیداوار میں تیزی آ گئی ہے. ساتھ ہی ایرانی قیادت نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آبِ ہرمز پر گرفت مضبوط کر لی ہے. کئی بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں اور جنگ کے دائرے کو بحیرہ احمر تک پھیلا دیا. عرب انٹیلیجنس کو ایسے شواہد ملے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی سخت گیر قیادت جنگ کو وسعت دینے اور امریکہ کے لیے مشکلات بڑھانے کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے. تو کل میں نے آپ کو کہا تھا ایران نے جفا ڈال لیا ہے اور وہ اس جنگ کو ختم کرنے کی بجائے ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہ ایرانی قوم آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتی ہے. تو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ کی بجائے اپنی حفاظت کی فکر کرے. اس کے علاوہ افغانستان میں طالبان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اور ان کے 2 اہم انٹیلیجنس آفیسرز کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ ذمہ داری
افغان یونائٹڈ فرنٹ نے قبول کر لی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ دونوں انٹیلیجنس ارکان سابق افغان پولیس افسر حاجی ورورو کے قتل میں ملوث تھے، اور اس کے چند گھنٹے بعد ہی انہیں افغانستان یونائٹڈ فرنٹ کے اہلکاروں نے قتل کر دیا۔ تو افغانستان میں یونائٹڈ فرنٹ جو ہے بڑی تیزی سے اپنے اثر و رسوخ کو پھیلا رہا ہے، جو کہ طالبان رجیم کے لیے خاصی پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال رکھیے گا۔